داعی تھے، قائد اعظم تھے، اور اس کو بھی حکم یہ تھا اس ہستی کو کہ تبلیغ کرو، لیکن کس بات کی؟ جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ پتہ یہ چلا، تعارف حقیقت میں اس بندے کے پاس ہے جو دعوت کے میدان میں ہے، تبلیغ کے میدان میں ہے۔ جب تک سرتاج رسول کے طریقے کے مطابق دعوت و تبلیغ نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبولی نہیں ہے، کیونکہ آئیڈیل وہ ہے، نمونہ وہ ہیں۔ اور اللہ مالک الملک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن کے لیے لائق نہیں ہے، کسی مومنہ کے لیے لائق نہیں ہے، قرآن کا فیصلہ آ جائے، اللہ کا فیصلہ قرآن کی شکل میں اور اللہ کے رسول کا فیصلہ حدیث کی شکل میں آ جائے، پھر کوئی اپنی رائے استعمال کرے۔ تعارف یہ ہے، اس بات کی پہچان رکھے کہ میرے لیے قدوہ کون ہے، آئیڈیل کون ہے، رول ماڈل کون ہے۔ اس لیے مالک الملک نے اپنے پیغمبر کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جواب بھی قبر میں وہی دے گا جس نے اس کو نمونہ سمجھا ہوگا، جس نے اس کی باتوں کو سمجھا ہوگا کہ یہی اٹل باتیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں 3 مرتبہ اپنی قسم اٹھائی ہے، 3 جگہوں پہ۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ میرے پیارے پیغمبر تیرے رب کی قسم، یعنی اللہ فرماتے ہیں مجھے میری کبریائی کی قسم، جب تک یہ لوگ تیری بات کو اٹل فیصلہ نہ سمجھ لے، مجھے ان کا ایمان پسند ہی نہیں ہے، یہ مومن ہی نہیں ہے۔ فیصلہ اللہ کا اور اس کے رسول کا آئے بندہ مانے نہ، مومن کیسے ہوگا؟ اور فرمایا کیسے اللہ کے رسول کو قدوہ مانے، طریقہ بھی قرآن نے بیان کر دیا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو چیز تمہیں دے دیں اللہ کی رسول اسے لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دے دیں اس کو لے لو، ہم سب لے رہے ہیں؟ وہ بھی تو تھے نا عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کا قصہ آتا ہے۔ مسجد سے باہر آ رہے تھے، آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ مسجد میں کھڑا ہے، اس بھائی سے اگر گزارش کر لی جائے کہ لائٹ بند ہو جائے۔ آپ مسجد میں فرما رہے ہیں اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ صحابی ابھی مسجد سے باہر تھے، وہیں بیٹھ گئے۔ خطبہ ختم ہوا، بلایا، کیا ہوا، کیسے بیٹھ گئے؟ کہا سرتاج رسول آپ کی زبان مقدس سے یہ بات نکلے بیٹھ جاؤ تو پھر عبداللہ بن رواحہ کے قدم اٹھ جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج مسجد میں بیٹھے بیٹھوں کو 20 حدیثیں سنا دی جائیں، کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک چیز دی ہے، ایک بات سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، جو اس بات کو لے لے گا اس کو چھوڑ دے گا، جواب قبر میں وہی دے گا۔ جس نے ماننا ہی نہیں ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ 10 سالہ بچہ جو ہے اسکول پڑھنے والا ڈالر کا پین لگاتا ہے، اس کا دوست، اس کا بیلی، میں عام لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں صحیح سمجھ آ جائے،
وہ کہتا ہے ابا جان میں نے بھی ڈالر کا پین لینا ہے کیونکہ میرے دوست نے ڈالر کا پین لیا ہے۔ دوست اسکول میں آتا ہے اسٹارلیٹ کی جوتی پہن کے کہتا ہے ابا جان میں نے بھی اسٹارلیٹ کی جوتی لینی ہے۔ یہ تو بچوں کی محبت ہے۔ ایک بندہ 10 سال کا نہ ہو 60 سال کا بھی ہو اور اس کو اللہ کے رسول کا چہرہ پسند ہی نہ اور کہے کہ میری محبت سچی ہے، کمال کی بات ہے یہ۔ جس جیسا خالق کو مالک نے پیدا ہی نہیں کیا، کوئی ہے ان جیسا حسین؟ اور سچی بات یہ ہے، کہنے والوں نے بڑے ہی خوبصورت کہہ دیا، لوگوں جس نے ایک بیٹی دنیا میں دینی ہوتی ہے وہ بھی تو چہرہ دیکھ کے ہی دیتا ہے نا، تو جس نے ترمذی کی روایت کے مطابق 72 حوریں دینی ہے وہ بغیر چہرہ دیکھے کیسے دے دے گا؟ قیامت کو اللہ نے بھی تو کچھ دینا ہے۔ اللہ مالک الملک سمجھ عطا فرمائے۔ مومن جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جواب کون دے گا یہ صحیح؟ جس نے اس رسول کو پہچانا ہوگا، جس کا تعارف قرآن نے کروایا ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اطاعت اس کی کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو، تمہاری ہدایت متحقق نہیں ہو سکتی جب تک اطاعت نہیں کرتے، پیروی نہیں کرتے، اتباع نہیں کرتے، فرما برداری نہیں کرتے۔ اگر تم نے اطاعت نہیں کرنی تم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ مومن تو جواب دے گا کیونکہ اس نے تعارف حاصل کیا۔ کافر اور منافق سے کہا جائے گا کہ ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا، اقول کما یقول الناس، میں لائی لگ تھا، جیسے لوگ کہتے میں تو ویسے ہی کہتا تھا، میں مقلد تھا۔ ہوگا کیا؟ مومن جب صحیح جواب دے گا آواز آئے گی ان صدق عبدی وافرشوا له فراش الجنہ والبسوه لباس الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ۔ میرے فرشتوں میرے بندے نے صحیح جواب دیے ہیں، اس کے نیچے جنت کے بچھونے بچھا دو، جنت کے لباس پہنا دو، جنت کے دروازے کھول دو، جنت کی خوشبوئیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ اور وہ کہے گا ربی اقم الساعہ، اللہ قیامت قائم کیجئے، حتی ارجع الی اہلی و مالی، میں گھر والوں کو جا کے بتاؤں کہ دیکھو مجھے انعام کتنے ملے، میں نے جواب صحیح دے دیے۔ جواب ملے گا نام کنومۃ العروس، سو جاؤ تمہیں کوئی نہیں اٹھانے والا۔ کافر اور منافق سے جب سوال کیے جائیں گے وہ جواب نہیں دے پائے گا تو آواز آئے گی ان کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ بولا ہے، فافرشوا له فراش النار والبسوه لباس النار وافتحوا له بابا الى النار فيضيق عليه قبره حتى تختلف فيه اضلاعه۔ اللہ فرمائیں گے اس نے جھوٹ بولا ہے، یہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں، اس کو پتہ تھا دنیا میں، اس کے نیچے جہنم کے بچھونے بچھا دو، آگ کے لباس پہنا دو، دروازے جہنم کی طرف کھول دو، اور قبر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جائیں گی۔ توجہ کیجئے گا فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ، جو دماغ کو استعمال کرنے والا نہیں ہے، فرشتے لوہے کی گرز اٹھائیں گے، کتنی بڑی، لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ لَكَانَ تُرَابًا، اگر کسی پہاڑ پہ لگ جائے تو پہاڑ مٹی بن جائے۔ فَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، دو کانوں کے درمیان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عام زبان میں ہم کیا بولتے ہیں؟ دو کانوں کے درمیان کی جگہ کون سی ہے؟ گدی کی جگہ۔ ہم کہتے ہیں نا اوے تم باز آتے ہو کہ تیری گدی میں لگاؤں، پنجابی میں کیا بولتے ہیں؟ بولے اس جگہ پہ پھر گرز پڑے گی، کس لیے؟ اس نے دماغ کو صحیح استعمال نہیں کیا۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ مالک الملک قبر کی گھاٹیاں آسان فرمائے، اور دعا کیجیے اللہ مالک الملک اپنا تعارف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام جو عزت کا دین ہے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیماری اللہ ان کی بیماری کو شفا بنا دے، کسی مصیبت میں اللہ ان کی مصیبت کو خوشیاں بنا دے، کسی تنگی میں اللہ تنگی کو آسانیاں بنا دے، صاحب اولاد کی اولاد کو نیک بنائے، دستے بازو بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، صدقہ جاریہ بنائے، اور جن کے پاس اولاد نہیں اللہ ان کو بھی نیک اولاد نصیب فرمائے، صاحب مال کے مال میں برکت فرمائے اور ان کو تقوی نصیب فرمائے، بے روزگار کو تونگر بنائے اور مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرمائے۔ اللہ مالک الملک ہر ایک کو عزت اور راحت اور رحمت سے نوازے، جب تک رکھے ایمان سے رکھے، جب بلائے تو ایمان کی خوبصورت کیفیت میں بلائے۔ جس طرح آج ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں، دعا کیجئے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔